السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم پچھلی قسط میں ولید بن عبد الملک کے دور کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے دور میں بعض بڑی اہم فتوحات ہوئیں۔ مثال کے طور پر اندلس کی فتح، اسپین جو آج یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے، بڑا اہم ملک ہے، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور اس کا صحرا ولید کے عظیم الشان جرنیلوں یعنی موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جیسے بہادروں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اسپین میں گھس کر اس کے جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور یورپین اقتدار کا وہاں خاتمہ کر دیا تھا۔ اب اس مضمون میں آج کے قسط میں ہم ولید کے کچھ اور کارنامے ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا کارنامہ اس کا ہے اصلاحات۔ شاندار فتوحات اور مفید ملکی اصلاحات کی بنا پر ولید کے زمانے کو بنو امیہ کا زرین عہد کہا جاتا ہے۔ فتوحات کا ذکر تو پچھلے باب میں ہو چکا ہے، یہاں مختصراً ولید کی اصلاحات اور تعمیرات کا حال درج کرتے ہیں۔ بحری بیڑے کی توسیع۔ ولید کے عہد حکومت میں فوجی نظام میں بڑی وسعت اور ترقی ہوئی، خاص کر بحری بیڑا بہت طاقتور بن گیا۔ سمندری فوج 5 حصوں میں منقسم تھی، ایک حصہ شام کے ساحلی علاقوں کی حفاظت پر متعین تھا، دوسرا ساحل افریقہ کی بندرگاہ ٹیونس میں مقیم تھا، تیسرا مصر کی بندرگاہ اسکندریہ میں موجود تھا، چوتھا دریائے نیل کی حفاظت کے لیے، اور پانچواں نیل کے دہانے سے ساحل روم تک گشت کرتا رہتا تھا، یعنی جہازوں میں وہ گشت کرتے رہتے تھے، سرویلنس کرتے رہتے تھے۔ بحری بیڑے کو مضبوط تر بنانے کے لیے جہاز سازی کے کئی نئے کارخانے قائم کیے گئے۔ سب سے بڑا کارخانہ ٹیونس کی بندرگاہ میں بنایا گیا، جس میں ہر سال 20 جہاز تیار ہوتے تھے۔ رفاع عام کے کام۔ ولید کو رعایا کی فلاح اور بہبودی کا بڑا خیال رہتا تھا، چنانچہ عوام کی سہولت کے لیے کئی نئی سڑکیں تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے، مسافروں کے لیے جا بجا مہمان خانے بنوائے، اور زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں۔ ولید سے پہلے اسلامی حکومت نے اگرچہ تمام شعبوں میں خاصی ترقی کی تھی، مگر حفظان صحت کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ ولید نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا اور متعدد شفاخانے اور اسپتال قائم کیے۔ ولید کا ایک اور قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ اس نے معذوروں، اپاہجوں اور ناکارہ لوگوں کے وظیفے مقرر کر کے بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی۔ نیز یتیموں اور لاوارثوں کی تعلیم و تربیت اور نمود و داخت کے لیے ایک نیا شعبہ قائم کیا، جس کے لیے سینکڑوں محتاج خانے اور یتیم خانے بنوائے۔ علم و ادب کی ترقی۔ ولید اگرچہ خود علم و فضل سے بے بہرا تھا، مگر اس نے علماء اور فضلاء کی بڑی قدردانی کی، ان کے لیے وظائف اور روزینے مقرر کیے تاکہ دنیاوی ضروریات سے بے فکر ہو کر اپنی تمام تر توجہ علم کی ترویج میں صرف کریں۔ مذہبی تعلیم کی ترقی پر ولید نے خصوصی سے زور دیا، چنانچہ جو لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے تھے انہیں بڑے بڑے عطیے دیے جاتے تھے، انعام دیے جاتے تھے۔ آرٹ کی ترقی۔ ولید کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا، اس نے کئی ایک نئی عمارتیں بنوائیں، جن میں سے مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، مدینہ میں پانی کی قلت تھی، نزدیک کے چشمے سے نہر لا کر فوارہ بنا دیا گیا، جس سے اہل مدینہ کی یہ شکایت رفع ہو گئی اور پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ نمبر 2، دمشق میں ایک عالی شان مسجد بنوائی جس پر لاکھوں روپیہ صرف ہوا۔ اس کی تعمیر کے لیے ہندوستان، فارس یعنی ایران، چین اور روم سے کاریگر منگوائے گئے تھے، جنہوں نے 9 سال کی مدت میں اسے مکمل کیا۔ اس مسجد میں جا بجا جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اکھڑوا کر بیت المال میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا، اتفاقاً اسی زمانے میں قیصر روم کے قاصد دمشق آئے، مسجد کو دیکھا تو اس کی زیبائش پر حیران رہ گئے
اور کہا ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عروج چند روزہ ہے، مگر اس مسجد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان زندہ و پائندہ قوم ہے۔ حضرت عبدالعزیز نے یہ سنا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے جو بعد میں وہ حکمران بنے تھے۔ نمبر 3، مصر اور بیت المقدس کی پرانی مسجد کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی مرمت کروائی، اصلاح کروائی، اس کی رینوویشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم مدینہ نے ولید کے حکم سے مسجد کی نبی کی جو عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی گرا کر اثرین و تعمیر کرایا، اور امہات مومنین کے حجرے بھی اس رقبے میں شامل کیے۔ صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ قائم رہنے دیا گیا کیونکہ اس میں مزار موجود تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے مزار اسی حجرے میں تھے اور آج بھی ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں قیصر روم نے بھی مسلمانوں کا دل کھول کی امداد کی مسلمانوں کی، اور زینت و آرائش کے سامان کے علاوہ 100 کاریگر بھی بھیجے۔ مسجد نبوی کی تعمیر پورے 3 سال صرف ہوئے۔ جب مکمل ہو چکی تو ولید خود دمشق سے اس کو دیکھنے آیا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ولید کی وفات اور سلیمان کی تخت نشینی۔ عبد الملک نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کو ایک کے بعد دیگر ولی عہد مقرر کیا تھا۔ یعنی عبد الملک کے 2 بیٹے تھے، ہم جانتے ہیں، پہلے یہ ولید تھے جن کو ولید کو انہوں نے اپنے بعد جانشین بنایا تھا، اور پھر کہا تھا کہ سلیمان کو جانشین بنایا جائے، ولی عہد بنایا جائے۔ ولید نے سلیمان کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جانشین بنانا چاہا۔ حجاج اور قتیبہ بھی اس بارے میں ولید سے متفق تھے۔ یعنی سلیمان کی شاید فطرت کچھ ایسی تھی، کچھ ظالمانہ اور سخت گیر واقع ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاید ولید بھی، یعنی اس کے بڑے بھائی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے اس وقت کے حکام جو ہیں، حجاج بن یوسف ہیں، قتیبہ ہیں، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کی عادتوں اور اس کی فطرت کی وجہ سے غالباً۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور شاید حجاج بن یوسف نے کچھ زیادہ ہی مخالفت کی تھی کہ ان کی دشمنی اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ اور پھر جب وہ 96 عیسوی میں ولید کی وفات ہو گئی تو سلیمان جب تخت نشین ہوا تو پھر اس نے بڑا برا سلوک کیا حجاج بن یوسف کے لواقین سے اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کے ساتھ۔ سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ حجاج تو ولید کی زندگی میں وفات پا چکا تھا، حجاج بن یوسف، اس لیے سلیمان کا نزلہ اس کے پسماندگان اور ماتحتوں پر گرا۔ یعنی دشمنی اس کی تھی حجاج بن یوسف سے زیادہ، اور اس لیے تھی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اس کی جانشینی کی۔ لیکن اس نے سلیمان نے اس کا بدلہ جو ہے نا، محمد بن قاسم اور فاتح ترکستان قتیبہ، فاتح سندھ محمد بن قاسم، فاتح اندلس محمد بن موسیٰ بن نصیر جیسے نامور جرنیلوں کو ذلیل و خوار کر کے مروا دیا، اور اس طرح حجاج کے مقرر کیے ہوئے تمام عاملوں اور حاکموں کو معزول کیا، اور اپنے لوگوں پر کو تخت نشین کیا، یعنی ان کو مختلف علاقوں کا حاکم بنا دیا، اور اس طرح اس نے حجاج بن یوسف کے تمام لوگوں کو ہٹا دیا اور اپنے اس دشمنی کا بدلہ لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اور جیسے ہی موقع ملا حاکم بنا ولید کے انتقال کے بعد، اس نے یہ چن کے بدلے لیے پھر۔ لیکن اس قتل و غارت کا انجام یہ ہوا کہ اسلام کی عظمت اور شوکت کو بڑا ذوق پہنچا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرنیل جب اس طرح قید میں ڈال دیے گئے، مروا دیے گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ کتنا بڑا نقصان
اسلامی فوجوں کو ہوا اور اسلامی حکومتوں کو ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا ہی سیاہ باب ہے جس کا ذمہ دار سلیمان بن عبد الملک ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی ابتدائی سے باہمی عداوت چلی آتی تھی اور سرحد پر بسا اوقات جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں کوشش کی تھی کہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے رومیوں کی قوت کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ سلیمان کے زمانے میں قیصر روم کا ایک سپہ سالار جس کا نام لیو تھا درپردہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دلائی۔ سلیمان نے مسلمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر جرار روانہ کیا جس نے درہ دانیال کو عبور کر کے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے طول کھینچا تو رومیوں نے تاوان جنگ ادا کرنے کے وعدے پر صلح کی درخواست کی، مگر مسلمہ نے اسے منظور نہ کیا اور لڑائی جاری رکھی۔ اسی دوران میں قیصر روم چل بسا، یعنی جس کی فوجوں سے لڑائی ہو رہی تھی، روم کی فوجوں سے، وہ قیصر روم جو وہ اس کا انتقال ہو گیا، جس سے عیسائی اور بھی خوفزدہ ہو گئے اور لیو سے امداد کے طالب ہوئے۔ لیو نے اس راز کو مسلمانوں پر منکشف نہ ہونے دیا، چپکے سے قسطنطنیہ پہنچ گیا اور اہل روم نے اسے اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ یعنی قیصر روم کے بعد یہ لیو تھا، اس نے وہ شہنشاہ روم بن گیا۔ لیو چونکہ اسلامی فوج کی کمزور پہلوؤں سے واقف تھا، اس لیے ان سب تجاویز کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان نے اس مہم کی ناکامی کی خبر سنی تو خود لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا، مگر رستے ہی میں مقام رابق پر چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ یعنی اس طرح قسطنطنیہ کی مہم پوری نہیں ہو سکی اور قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا اور سلیمان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بستر مرگ پر سلیمان نے اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز اور اپنے بھتیجے یزید بن عبد الملک کو ایک کے بعد دیگرے اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو اس طرح پھر ان کے عبد الملک کا دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں آئے، جو کہ بتایا جا چکا ہے کہ ان کے چچا زاد سلیمان نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کیا تھا۔ تو سلیمان کے انتقال کے بعد پھر وہی جانشین ہوئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی۔ تو ان کا حال ہم اگلے قسط میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔